عورت کے اتنے بگاڑ کے اصل مجرم کون ہے؟ اصل مجرم مرد ہے. مردوں کا جو کرمنل نیگلیجنسی تھا اس کا نتیجہ تھا کہ عورتیں ایسی بن گئی. ورنہ آپ دیکھ لو, بازار کو جانا ہے, کون ساتھ چاہیے آپ کو؟ عورت ساتھ رہے تو جاتے. شاپنگ کو جانا ہے, عورت ساتھ چاہیے. فنکشن کو جانا ہے تو عورت ساتھ چاہیے. یعنی جہاں بھی باہر نکلنا ہے عورت ساتھ رہے تو ساتھ چلیں گے. اپن مسجد کو جانا ہے, درس سننے جانا ہے, بیان سننے جانا ہے, دین اسلام کی تعلیمات سیکھنے جانا ہے, عورت کو ساتھ لے جانا کانسیپٹ آتا کسی کو؟ خیال آتا کسی کو؟ دور دور تک خیال نہیں آتا. تو بھائی آپ کرے سو نقصان ہے نا. آپ جن چیزوں میں عورت کو آگے رکھ دیے انہیں آگے جا کے دکھا کے رکھ دیے. آپ کو آپ دنیا کی تعلیم میں آگے بھیج دیے اس کو. آج عورت 75% ٹاپر ہے. کیا خیال ہے؟ مرد نہیں ہے پڑھائی میں, جیسے جمعہ میں نے ایکسپلین کیا. مرد حضرات تعلیم میں آگے نہیں ہیں, عورتیں تعلیم میں بہت زیادہ آگے ہیں. تو پتہ کیا چل رہا ہے؟ ہر جگہ جہاں جہاں تم لوگوں نے عورت کو باہر بھیجا وہاں کامیاب ہو کے آگے چلے گئے سیدھا سیدھا. لیکن یہ تمام کے تمام واقعات میں عورت کی اگر اصلاح چاہیے, عورت کی اصلاح کے بعد پھر وہ عورت اپنے گھر کی اصلاح کرے. گھر کے اصلاح کے ساتھ ساتھ اصل جو ٹاپک تھا معاشرے کی اصلاح, اس میں عورت اصلاح کرے تو بیسک نالج چاہیے, دین اسلام کی تعلیمات چاہیے. آپ لوگوں سے پرابلم یہ ہے کہ ہم نے عورت کو دین اسلام کی تعلیمات دینے کا کوئی نظم نہیں رکھا. نظم رکھنا تو دور کی بات ہے, کوئی سسٹم جنریٹ کرنا, آرگنائز کرنا تو دور کی بات ہے. اگر کسی نے آرگنائز بھی کر دیا آپ نے اس کا سپورٹ نہیں کیا. سپورٹ کرنا تو دور کی بات ہے, آپ نے تو اسے فیل کرنے کے پورے پلاننگز کر دیے. کیوں؟ ہمارے دماغ میں کیا ہے؟ عورت بازار جا سکتی, گناہ نہیں ہوتا. عورت خوب میک اپ کر کے سج دج کے فنکشنز میں جا سکتی ہے, گناہ نہیں ہوتا. عورتیں آج کے دور میں فلم تھیٹر کو جا کے مووی دیکھ کر بھی آ سکتی, گناہ نہیں ہوتا. عورت آج کے دور میں تعلیم کے نام پر اکیلی حیدرآباد ٹریول کر سکتی, گناہ نہیں ہوتا. لیکن وہ عورت دین اسلام کی تعلیمات سیکھنے کے لیے, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سیکھ کر اپنے گھر کو دنیا میں جنت بنانے کے لیے اگر مسجد جانا چاہتی ہے تو مردوں کا دماغ کیا بولتا؟ عورت کو کیسا بھیجتے؟ فتنہ ہوتا. سنے نہیں سنے. یاد رکھو میں مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں, یاد رکھو میں جماعتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. ارے میں کامن سینس کی بنیاد پر آپ سے سوال کر رہا ہوں. جو عورت بازار جاتی, شادی کو جاتی, فنکشن ہال کو جاتی, اکیلی حیدرآباد جاتی, فتنہ نہیں ہوتا. تو پھر وہ عورت اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات سیکھنے کے لیے مسجد جاتی تو فتنہ کیسا ہوتا بھائی؟ یہ تو آپ کا دماغی توازن کم تھا جو آپ نے ایسا کہا. اس کے نتیجے میں عورتوں کو علم دینے کے, تعلیم سکھانے کے پورے مراحل آپ نے بند کر دیے. اس کے نتیجے میں دین اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں. اب جو سیکھ رہے ہوں خاندان میں, رشتہ داروں سے جو سیکھ رہے, ان کی اماں سے جو سیکھ رہے, آنے والی پڑوسیوں سے جو سیکھ رہے, ٹی وی سیریلز کے ذریعے سے جو سیکھ رہے, آج کل موبائل فون کا فتنہ ہے, ریلز کے ذریعے سے جو کچھ بھی سیکھ رہے امپلیمنٹ کہاں کریں گے؟ آپ کے اوپر ہی کریں گے. صحابیہ دین سیکھے, امپلیمنٹ کرے, خوشحال زندگی گزارے, آپ تک پیغام پہنچائے. آپ ہماری عورتوں کے لیے دین اسلام سیکھنے کا کوئی راستہ نہیں کھولے. اس کا بگاڑ آپ دیکھ رہے ہیں, آگے اور دیکھیں گے. یہ بات یاد رکھنا, آج دیکھ رہے ہیں آپ, آگے اور دیکھیں گے. کیوں؟ آج غیر نے آواز اٹھا دی فیمینزم کے نام پہ. نہیں سنا آپ نے؟ آج غیر نے آواز اٹھا دی انڈیپینڈنٹ کے نام پہ. اب عورتیں باضابطہ کہہ رہی ہم شادی نہیں کرتے. کتنے گھروں میں سن رہے؟ عورتیں باضابطہ کہہ رہی کہ اب شادی کرنا نہیں, مسلمان عورتیں کہہ رہے. تو ایسے فتنوں کے دور میں ساتھیوں, اگر عورت کو دین اسلام کی تعلیمات نہیں دو گے, نقصان سب سے پہلے معاشرے کا نہیں, آپ کے گھر کے ہوگا. گھر سدھرا, خاندان سدھرا, تب جا کے معاشرہ بنے گا نا. آپ کا گھر بگڑ جائے گا. اگر ان تمام 1 گھنٹے کی واقعات کو مد نظر رکھنا ہے تو پھر اپنے گھر کی خاتون کو دین اسلام کی تعلیمات دو. یہ آج کے بعد انڈیویجولی ہر فرد یہ فیصلہ کرے کہ میری بیٹی, میری بیوی, میری ماں جیسے دنیا کی چیزوں کے لیے باہر نکلتی ہے, فنکشنز کو نکلتی ہے, تعلیم حاصل کرنے کے لیے نظام آباد, نرمل جب حیدرآباد جا سکتی ہے,
تو پھر وہ روزانہ نہیں تو نہیں، کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ، ویکلی ونس، وہ کہیں نہ کہیں جمع ہوگی، علم حاصل کرے گی، بالخصوص اس کے ایج کے حساب سے۔ عورت جس عمر میں ہے، جس عہدے میں ہے، جن مسائل میں ہے، ان مسائل کا علم حاصل کرے گی۔ اگر ایسا فیصلہ تم نہیں کرو گے تو پھر جو کچھ بھی آج میں نے سنایا وہ ہر گھر سے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے پروردگارہ، جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے، کہنے اور سننے والوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام کو خواتین کے لیے دین اسلام کی تعلیمات سیکھنے کے مراحل اور مراکز کھول کر اس کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے باتیں کہی گئی ہے ان تمام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے یوٹیوب کے لنک کو شیئر کیجیے۔